السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ کو ہسٹوریکل ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع خاص خلفائے راشدین ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں۔ دوستو، کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ ایسی ہستی آئندہ پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی معراج تھے، بڑے بڑے عظیم المرتب اور قادر الکلام اور فصیح البیان شعراء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ شان بیان نہ کر سکے اور بعض نے عاجزی کا اظہار کر دیا۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو دوستو، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ کوئی انسان ان کی شان بیان کرنے سے قاصر ہے، تو وہاں ان کے جانثار ساتھیوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جانثاری اور وفاداری کا وہ ثبوت دیا جو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ انہی جانثار صحابہ میں سے 4 عظیم المرتب اور محترم اور شجاعت و مردانگی اور اخلاق کا اعلیٰ وصف تھے اور اسلام کے لیے ان کی قربانیاں بے شمار تھیں، جن کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کی سربلندی تھی۔ محترم دوستو، سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو خلفائے راشدین میں پہلے نمبر پر ہیں۔ محترم دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبد القعبہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ اور والدہ کا نام سلمہ ام الخیر تھا۔ چھٹی پشت میں آپ کا شجرہ نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ آپ اپنی ذہانت اور دیانت داری کی وجہ سے مشہور تھے، غریبوں اور مستحق لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ شروع ہی سے آپ کو شراب اور جوا سے سخت نفرت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق حوصلہ مند اور صاحب الرائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے مراسم شروع ہی سے تھے جو دوستی میں بدل گئے۔ آپ نے قدم قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہجرت مدینہ، غار ثور، غزوات میں آپ ساری زندگی پیش رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن ابوبکر صدیق نے حالات سنبھال لیے۔ اسی طرح خلافت کے جھگڑے کی صورت میں مسلمانوں کے اتحاد کو آپ نے عقل مندی اور تدبر سے بچا لیا۔ آپ کا ایثار رہتی دنیا تک ضرب المثل ہے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کافی دولت مند تھے، لیکن اسلام قبول کرتے ہی آپ نے اپنا سارا متاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور جو مسلمانوں پر خرچ کر دیا گیا۔ مہمان نوازی کا وصف آپ میں نمایاں تھا، خود مہمان کی خدمت میں حاضر رہتے، لوگوں کی خدمت کرنا ان کا شعار تھا۔ شجاعت و مردانگی آپ کا اعلیٰ وصف تھا۔ ہر مشکل وقت میں آپ ثابت قدم رہے۔ اکثر غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بے حد نرم دل تھے، لیکن معاملات کی درستگی کے لیے کبھی بے جا نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ بنانے پر اختلاف ہو گیا۔ کچھ انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں اس بات پر غور کر رہے تھے کہ خلیفہ کا انتخاب انصار میں سے کیا جائے، کیونکہ ان کی اسلامی خدمات ناقابل فراموش تھیں اور وہ قبائل تھے اور ان کے مسلمان ہونے سے قبل ان میں بار بار لڑائیاں ہو چکی تھی۔ اگر ان قبائل میں کسی ایک قبیلے کا خلیفہ ہوتا اور کوئی اور قبیلہ نظر انداز کیا جاتا تو اسی طرح اوس اور خزرج کی قدیم دشمنی ابھرنے کا امکان تھا۔
حضرت ابو بکر صدیق نے معاملہ کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کہا کہ انصار کی خدمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عرب قریش کے علاوہ کسی کی سربراہی اور قیادت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ نیز مہاجرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی بنا پر ان کا زیادہ حق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد دلایا کہ آئمہ قریش سے ہوں گے۔ میری رائے ہے کہ حضرت عمر فاروق اور امین الامت حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح آپ کے سامنے ہیں، جس کو چاہو خلیفہ منتخب کر لو۔ دوستو، یہ سن کر حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اٹھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا ہم سب بزرگ اور معمر ہیں۔ نیز حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت اتنی محترم اور معزز تھی کہ باقی سب صحابہ کرام نے بھی اٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسرے دن مسجد نبی میں اٹھ کر آپ نے انتہائی اہم تقریر کی اور پوری دنیا اسلام میں عدل اور انصاف قائم کرنے کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کو واضح الفاظ میں کہا کہ اگر میرا کوئی کام دین اسلام کے منافی ہو تو میری ہرگز اطاعت نہ کرو، لیکن جب میں دین اسلام کے مطابق کام کروں تو میرا ساتھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کچھ جھوٹے مدعیان نبوت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ان میں ایک طلحہ کذاب بھی تھا، جس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ انہوں نے بزاخہ کے مقام پر طلحہ کذاب کی فوج کو شکست دی۔ طلحہ جان بچا کر شام بھاگ گیا، پھر بعد میں وہ دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجاہ نے بھی پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ مالک بن نہرہ نے اس کا ساتھ دیا تو سجاہ فوج لے کر مدینہ روانہ ہوئی، لیکن مالک بن نہرہ واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد سجاہ نے ایک اور جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے ملاقات کی۔ مسیلمہ کذاب نے سجاہ سے شادی کر لی۔ حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کی سرکوبی کے بعد مالک بن نہرہ پر چڑھائی کی اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ مسیلمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچھ لوگ اپنے قبائلی تعصب کی وجہ سے مسیلمہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے مسیلمہ کے لشکر پر حملہ کیا۔ مسیلمہ قتل ہوا اور لوگ دوبارہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دوستو، دوسرا فتنہ حضرت ابوبکر صدیق کے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی منکرین زکوٰۃ کا شروع ہوا۔ بعض لوگ جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا وہ زکوٰۃ کو عبادت کی بجائے ٹیکس سمجھتے تھے اور اسے غلامی کی علامت سمجھتے تھے۔ ان قبائل کا مطالبہ تھا کہ ہم اسلام کے ہر ارکان ادا کریں گے، لیکن ہمیں زکوٰۃ سے مستثنی قرار دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اس وقت کافی مہمات درپیش تھیں۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ انہیں اس وقت نہ چھیڑا جائے، لیکن ابوبکر صدیق نے عزم کر لیا کہ میرے نبی کے دور میں جو اونٹ کی ایک رسی تک زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب اگر وہ انکاری ہیں تو میں اکیلا ان سے ٹکرا جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کی مکمل سرکوبی کے لیے فوج بھیجی اور ان کو سزا دی۔ اس کو شمالی کے بعد زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ باقی نہ رہا۔ دوستو، ملک شام کے عنانی حکمران عیسائی تھے۔ ان کا تعلق ایک مدت سے رومی حکومت سے تھا۔ عیسائی شروع سے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں عیسائی حکمران کے پاس اپنا ایلچی بھیجا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن آپ کے ایلچی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے جنگ موتا ہوئی تھی اور واقعہ تبوک پیش آیا تھا۔ اس پیش نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ والی مہم روانہ فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مہم بروقت روانہ فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر بن عاص
ابو عبیدہ ابن الجراح، یزید بن ابی سفیان، شرجیل بن حسنہ کو لشکر دے کر عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو ان کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور ایک خونریز جنگ کے بعد عیسائیوں کو شکست دی۔ اس طرح مسلمان حکومت کے لیے شام کی سرحد پر عیسائیوں کا خطرہ بھی ٹل گیا۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد افضل بشر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، ایک جانثار ساتھی اور مددگار دوست تھے۔ آپ کا عہد خلافت 2.25 سال تھا۔ آپ نے صحابہ کے باہم مشورہ سے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہمارا انداز بیان پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کے متعلق نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔